السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكين الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آواز گفتگو سے قبل ہمراہ کرتے ہیں کہ اس محبت کے ساتھ امت فضلہ کی جانب میں اور حسن نبی کریم رؤوف رحیم خاتم النبی شفیع المذنب رحمت عالم اور مجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا زمان پیش کرے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معاد وجودی والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مطلب پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحا من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بحا جميع الحاجات وتطهرنا بحا من جميع السيئات وترفعنا بحا عندك الدرجات وتبلغنا الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك كل شيء قدير۔ رسول برکت کی لیے بڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم سلام تعالی علی سیدنا محمد وجزانا حلم البلکم والجل برکت بحوائجنا للرعائی وحسن الحوات من يستصر تمام بوجهه الكريم وعلى آله واصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا ہود نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر شروع تھا، جس میں اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اور تمہارے تمام معبودان باطل مل کر میرے خلاف جو سازش کرنا چاہو کر لو، لیکن تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے، اس ذات پر، اس اللہ رب العالمین پر میں نے یقین، بھروسہ، اعتماد کیا ہے کہ جس نے مجھ کو اور تم سب کو پیدا کیا ہے، جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں زمین پر، کوئی چلنے والا، زمین کو روندنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جسے اس نے اس کی پیشانی سے نہ پکڑا ہو، اور بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ملتا ہے، میرا رب عدل و احسان فرماتا ہے، انصاف فرماتا ہے۔ تو غرض کہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم سے یہ بات کہی، اور آگے پھر آپ نے ایک بات اور کہی فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تو تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، کہ اگر تم مجھ سے منہ پھیرو، میں جس توحید کو، جس دعوت کو، جس رسالت کو لے کر کے آیا ہوں، اگر تم اس سے منہ پھیرو گے تو پھر مجھ پر کوئی الزام نہیں ہوگا، میرا جو فرض ہے منصبی تھا اسے میں ادا کر چکا ہوں، لہٰذا اس صورت میں مجھ پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، مجھ سے تو کوئی پوچھ نہ ہوں گی۔ البتہ اگر تم نے جو ہے تم منہ پھیرا اور تم پر رب عز و جل کا عذاب آیا یا اس کا عتاب آیا تو پھر میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لہٰذا میں نے تم لوگوں کو وہ تبلیغ کر دی ہے، تم لوگوں تک وہ احکام پہنچا دیے ہیں جس کے لیے میں مامور ہوا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعثت کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے قوم کو ہدایت عطا فرماتا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، انہیں راہ دکھانے کے لیے، خدا تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے درمیان میں وسیلہ بنایا، کیونکہ انسانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ رب کائنات کو پہچان سکے، براہ راست اس سے اپنا تعلق پیدا کر سکے۔ پوری کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا براہ راست انسان کو بتا دے۔ ہر چیز
میں اس کے جلوے ضرور ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے جس نور کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے دربار سے ملتی ہے اور نبیوں کی ذات سے ملتی ہے۔ انسان بذات خود رب کو پہچان نہیں سکتا، انسان بذات خود اپنے رب تک پہنچ نہیں سکتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک انسان کی ذات ہے، اب انسان سے پوچھے، انسان کے جسم کے ایک ایک اعضاء سے آپ پوچھے، کیا اسے رب کی معرفت حاصل ہوئی ہے؟ کیا اس نے رب کو دیکھا ہے؟ آپ آنکھ سے پوچھے، کیا اس نے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ تو آنکھ کہے گی میں نے رب کو نہیں دیکھا ہے، میں تو جانتی بھی نہیں، میں تو پہچانتی بھی نہیں۔ کان سے پوچھے، کیا تو نے رب کا کلام کبھی سنا ہے؟ کیا تو نے کبھی رب کی بات کو سنا ہے؟ کان کہیں گے ہم نے رب کے کلام کو تو نہیں سنا ہے، ہم نے رب کی آواز نہیں سنی ہے، ہم نے اپنے رب کی باتوں کو نہیں سنا ہے براہ راست۔ آپ جو ہے تو زبان سے پوچھے، کیا تم نے کبھی اس رب کا ذائقہ چکھا ہے؟ کیا تم نے محسوس کیا ہے، جانا ہے؟ تو زبان کہے گی کہ وہ تو چکھنے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ کہ میں نے آج تک اسے چکھا ہے۔ آپ جلد سے پوچھے کہ اے جلد تو بتا، کیا تم نے اسے کبھی محسوس کیا ہے؟ تو وہ بھی کہہ دے گی کہ نہیں میں نہیں جانتی۔ آپ ناک سے پوچھے، کیا تم نے کبھی اس رب کی خوشبو کو سونگا بھی ہے، اس رب تک تیری رسائی ہوئی ہے؟ تو ناک بھی کہہ دے گی کہ میں نے آج تک رب کی خوشبو نہیں سونگی ہے، میں نے سون کر کے آج تک اس کا پتہ نہیں لگایا ہے۔ آپ دماغ سے پوچھے کہ دماغ تو بتا، تجھے سوچنے کی صلاحیت دی گئی ہے، تو لامحدود چیزوں تک کو سوچ لیتا ہے، نہ ہونے والی چیزوں تک تیری رسائی ہو جاتی ہے۔ اے فکر، اے خیال، اے وہم، تو بتا کہ تم نے رب کا ادراک کیا ہے، کہ تم نے رب کو جانا ہے، کہ تم نے رب کو پہچانا ہے؟ تو وہ بھی کہہ دے گا، عقل بھی کہہ دے گی میں عاجز ہوں، میں رب تک نہ پہنچ سکی، میں نہ جان سکی رب کون ہے، رب کہاں ہے، رب کیسا ہے۔ آپ دل سے پوچھے، آپ دل سے پوچھے کہ دل تو بتا کہ تو رب تک پہنچ چکا ہے، کہ تو رب کو جانتا ہے؟ تو دل بھی کہے گا مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ براہ راست میں اس سے تعلق پیدا کر لوں، اس لیے میں نے بھی رب کو نہیں جانا۔ غرض کے انسان اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے نفس سے پوچھے، اپنی روح سے پوچھے۔ غرض کے انسان کا پورا وجود ہے کہ انسان اگر اپنے پورے وجود پر غور کرے تو کسی بھی ذریعے سے، حواس خمسہ کے ذریعے سے ہو، حواس باطنہ کے ذریعے سے ہو، انسان رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ رب کو جاننے اور پہچاننے اور ماننے کا صرف ایک ذریعہ ہے جسے قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا قل هو اللہ احد۔ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا، نبی نے جسے خدا کہہ دیا، بس قوم نے اس کو خدا مانا ہے، اور جس نے نبی کے کہنے سے اللہ کو الہ مانا ہے، رب مانا ہے، معبود مانا ہے، لا شریک مانا ہے، اسے جو ہے تو رب کائنات کو اس نے اس طرح سے مانا ہے جیسے اس کے ماننے کا حق ہے، جیسے نبیوں نے بتایا ہے، تو وہی انسان کامیاب ہوا ہے، وہی انسان مومن کہلایا ہے۔ اسی کے بعد پھر معرفتیں اسے نصیب ہوئی ہے، اسی کے بعد شریعت ملی ہے، شریعت کے بعد طریقت آئی ہے، بعد میں معرفت آئی ہے، حقیقت آئی ہے، اس کے بعد انسان کو یہ چیزیں نصیب ہوتی چلی گئی۔ تو پہلا جو واسطہ ہے وہ نبی سے پڑتا ہے۔ نبی جسے خدا کہے، نبی جسے الہ کہے وہ خدا۔ تو ہمیں مصطفیٰ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ ہم نے خدا کو نہ دیکھا، نہ اسے جانا، نہ اسے پہچانا، نہ اس کا ادراک کیا، نہ کانوں نے اس کی آواز سنی، نہ آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ دل نے اس کا ادراک کیا، نہ دماغ اس تک پہنچا۔ غرض کے حواس خمسہ ہو، حواس ظاہرہ ہو یا حواس باطنہ ہو، کسی سبب سے انسان رب کو نہ پہچان سکتا۔ تو رب کی معرفت کا جو ذریعہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام۔ تو نبیوں کو اللہ نے بھیجا تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے، انہیں ہدایت کا راستہ بتائے، انہیں خدا تک پہنچائے، بندوں کا رشتہ رب کے ساتھ جوڑے۔ یاد رکھیے، دو کڑیاں اسی وقت جڑے گی جب درمیان میں بھی کوئی ایک کڑی ہو تو وہ مضبوط ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو بندے اور خدا کے درمیان نبی ہے، اس لیے ان کا رشتہ خدا سے جا کر کے جڑتا ہے، تب جا کر کے انسان کو ایمان، معرفت اور ایقان کی دولت اور علم کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ صرف علم سے بھی انسان نہیں پہچان سکتا۔ آج دیکھ لیجیے کئی علم والے پڑھے، لیکن کیا ضروری کہ ہر ایک نے خدا کو جانا، پہچانا، مانا؟ تو
یہ بھی کوئی ذریعہ تو صرف ذریعہ انبیاء علیہ السلام ہے۔ تو چونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ میں جس کام کے لیے مامور ہوا تھا، میں تمہاری طرف جس امر کے لیے بھیجا گیا تھا، جن احکام تشریحات کو لے کر کے بھیجا گیا تھا، میں نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا ہے، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ مجھے رب کائنات نے جو نبوت عطا فرمائی اور جو احکام مجھ پر نازل فرمائے اور مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، میں نے اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دے دیا ہے۔ اب مجھ پر حجت نہیں ہے، کل قیامت کے دن تم میرا دامن نہیں پکڑ سکتے ہو۔ اب اگر تم مجھ کو جھٹلاتے ہو، حق کے واضح ہو جانے کے بعد، ساری چیزیں سامنے آ جانے کے بعد بھی اگر تم روگردانی کرتے ہو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرتے ہو، تو پھر مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، میں تو وہ پہنچا چکا، میں وہ کام کر چکا جس کا میرے رب نے مجھ کو حکم دیا۔ تو حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے واضح لفظوں میں اپنے مقصد بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اب بھی تم نہیں مانو گے اور اب بھی تم نہ سمجھو گے، میری رسالت کی تصدیق نہ کرو گے، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی نہ دو گے اور دین حق کو قبول نہ کرو گے اور میری شریعت پر عمل نہ کرو گے، اسی طرح گناہوں میں، کفر میں، شرک میں پڑے رہو گے، تو پھر یاد رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ اوروں کو لے کر کے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوموں کو لے کر کے آئے گا، لہٰذا چونکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ، تم ہمیشہ اس دنیا میں رہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے جھوٹے باطل معبود خدا تمہیں رب سے بچا لیں گے؟ رب سے لڑ کر کے یا رب کے خلاف کھڑے ہو کر کے وہ تمہاری مدد کر لیں گے، تمہیں بچا لیں گے؟ تو سن لو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا رب زبردست طاقت و قدرت و قوت والا ہے، تو لہٰذا اس کے سامنے کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز کتنی ہی بڑی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ دم نہیں مار سکتی ہے۔ تو تم یہ خیال کرتے ہو تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں یہ بت بچا لے گے، تو یاد رکھو یہ تمہاری خیال خیال ہے، یہ خیال خام ہے، یہ تمہارا ایک وہم باطل ہے، چونکہ تمہارے نہ ہونے سے اس دنیا پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دنیا سے مٹا دے، اس صفحہ ہستی سے تمہارے وجود کو ختم کر دے، تو دنیا پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑنے والا ہے، یہ دنیا ختم نہیں ہو جانے والی ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا تم سے آباد ہے، دنیا کی رونقیں تمہارے سبب سے ہے، اور اگر تم نہ ہوگے تو کیا دنیا باقی نہ رہے گی؟ کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ کیا دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کا حسن ختم ہو کر کے رہ جائے گا؟ تمہارے یہ بت تمہیں بچا لے گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ تمہاری گرفت کرنے پر آئے گا اور تمہاری پکڑ کرنے پر آئے گا تو پھر تم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہر باطل کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دنیا اس سے قائم ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام نے بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر تمہاری فہم سرکشیوں کی وجہ سے نست و نابود کر دیا جائے، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، تو گلشنی ہستی کی رونق میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا۔ تم سے بہتر کسی قوم کو تمہارا جانشین بنا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بعد کسی ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو تم سے بھی زیادہ بہتر ہوں گی، جو زندگی کے گلستان میں اعمال صالحہ کے پھول کھلائے گی، جو اپنی محنت و کاوش سے علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گی، اور ان کے دم قدم سے بزم کائنات میں نہیں چہل پہل دکھائی دینے لگے گی۔ تقریباً دنیا کی ہر طاقتور قوم یہی سمجھتی ہے کہ دنیا اس سے آباد ہے، دنیا کی رنگینیاں اس سے آباد ہے، دنیا اس کے دم قدم سے ہے، اور اگر اس پر کوئی افتاد پڑی، اس پر کوئی مصیبت آئی، اس پر کوئی پریشانی آئی، تو پھر دنیا ویران ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، روشنی کے سارے دیپ بجھ جائیں گے اور جہالت کا ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا۔ لیکن یاد رکھے، ہزاروں قومیں آئی، ہزاروں انسان آئے، ہزاروں لوگ آئے، لیکن اپنا مقررہ وقت پورا کر کر چلے گئے، اور خدا کی دنیا آباد تھی اور آباد ہے، اور جب تک رب چاہے گا آباد ہے۔ ہزاروں قومیں آ کر کے چلی گئی، مگر
کسی کے آنے اور جانے سے دنیا کا کام نہیں رکا ہے، دنیا کی محفل ویران نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس دنیا کو رب نے پیدا فرمایا ہے۔ تو وہ رب کائنات اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، اس پوری کائنات کو وہ چلا رہا ہے، سب کا پالن ہار وہ ہے، رب العالمین وہ ہے۔ تو ہر چیز کو، ہر جاندار کو رزق وہ دیتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، حیات وہ دیتا ہے، ممات وہ دیتا ہے۔ ہر انسان کی اور ہر جانور کی اور ہر مخلوق کی تمام ضرورتوں کو اللہ رب العزت پورا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا غرض کے چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ ذو العقول ہو یا غیر ذو العقول ہو، ہر ایک کو رب کائنات پال رہا ہے۔ تو اس نظام ہستی کو چلانے والی ذات اللہ رب العالمین، تم یہ خیال مت کرنا کہ تمہاری حکومت ہمیشہ رہے گی۔ ہر باطل یہی سمجھتا ہے، ہر ظالم یہی سمجھتا ہے کہ گویا اسی نے ہمیشہ رہنا ہے، گویا اسی کا سکہ ہمیشہ چلنا ہے، گویا کہ اس کی حکومت ہمیشہ چلنی ہے، گویا کہ وہی ہر وقت جیت کر کے آنے والا ہے۔ ہر باطل اسی وہم و گمان میں رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کو، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو وہ ذلیل اور حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا پاورفل کوئی نہیں ہے۔ آج میں حکومت کر رہا ہوں، آج اگر میں ہندوستان میں حکومت کر رہا ہوں، اگر میں یہاں کا پرائم منسٹر ہوں، اگر میں یہاں کا پی ایم ہوں، تو اب میرے آگے کسی کی کچھ نہیں چل سکتی ہے، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ تو یاد رکھنا ہر ظلم کا خاتمہ، ہر ظلم مٹ کر کے رہتا ہے، کیونکہ رب کائنات کا فرمان ہے جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ظلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ حق کا سورج ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا۔ اسلام حق ہے۔ سورج کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج جب نکلتا ہے تو سورج پر پہرے نہیں بٹھائے جاتے۔ کوئی دنیا میں آج تک ایسی ٹیکنالوجی نہیں بنی ہے جو سورج کی روشنی کو قید کر دے، جو سورج کو اس دنیا سے غائب کر دے، جو سورج کو اس زمین سے غائب کر دے، اس کی روشنی کو روک دے۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات کو بیک وقت یہ روشن کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جب کبھی سورج کے سامنے بادل آ جاتے ہیں تو جتنی حصے پر بادل ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اگر چاند اس کے درمیان میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں سورج گرہن ہو گیا ہے، لیکن چاند زیادہ دیر تک سورج اور زمین کے بیچ نہیں رہتا ہے، بادل زیادہ دیر تک سورج اور زمین کے بیچ نہیں رہتے ہیں۔ سورج اپنی کرنوں سے تب بھی روشنی دیتا ہی رہتا ہے، سورج کی روشنی ماند نہیں پڑتی ہے، سورج بوجھ نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ بادل پھٹ جاتے ہیں، وہ بادل چھٹ جاتے ہیں، چاند اپنے راستے پر واپس نکل جاتا ہے اور پھر سے سورج کی روشنی زمین پر آتی ہے، پھر سے وہ چمک دمک زمین پر واپس آتی ہے۔ سورج چمکتا ہے، وہ چمکتا ہی رہے گا کیونکہ اسے رب نے منور کیا ہے، اسے رب نے روشن کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بادل آ گئے تو سورج چھپ گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں چاند بیچ میں آ گیا تو سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ سورج تو اس وقت بھی چمک رہا ہے۔ یہ قصور اس چیز کا ہے کہ جو چیز درمیان میں آئی ہے وہ زیادہ دیر تک رکنے والی نہیں ہے، وہ ہٹے گی، سورج کی روشنی زمین پر پہنچے گی بلا تمثیل۔ اسلام وہ سورج ہے جسے رب کائنات نے روشن فرمایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ ہم ہی نے اس دین کو بھیجا ہے، ہم ہی نے اس رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ ہے، وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ تو پھر یہ سورج ہمیشہ چمکتا رہے گا، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو بڑھائے گا، اس دین کو پورا فرمائے گا، کامل فرمائے گا، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے، اگرچہ کافروں کو برا لگے، یہ دین پھلتا پھولتا ہی رہے گا۔ اسلام کا سورج ہمیشہ سے چمک رہا ہے، چمکتا ہی رہے گا۔ بس درمیان میں یہ کبھی ظلم کے بادل آ جاتے ہیں، یہ درمیان میں کبھی رکاوٹیں آ جاتی ہے تو انسان سوچے کہ یہاں میری اپنی بھی کوتاہی ہے۔ ایسے مسلمان غور کرے یا ہمارے اپنے اعمال کی بھی جو ہے تو خرابی ہے کہ جس کے سبب آج ایسے ظلم کے بادل ہم پر چھائے ہوئے ہیں، اس طرح ظالم حکمراں ہم پر مسلط کیے گئے ہوئے۔ آج یہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، یہ ظالم یہ سمجھتے ہیں ہم قرآن کو مٹا دیں گے۔ آج 6 دسمبر ہے، آج وہ کالا دن ہے کہ جس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ 1992 میں بابری مسجد شہید کی گئی تھی، بابری مسجد پر حملہ ہوا تھا۔ آج جو ہے تو 2024 جو تو ختم ہونے کو آ رہا ہے، 32 یا 33 سال کا یہ عرصہ گزرا ہے، لیکن ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس وقت بھی بابری مسجد کبھی آزاد ہی نہ ہوگی، وہ یہ نہ سمجھے کہ
کہ ہم نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا ہے, ہم نے مسلمانوں کو دبا دیا ہے, اور اب بھی ہمارا جو ہے تو وہاں پر مندر بن گیا ہے, تو وہ یہ نہ سمجھے کیونکہ رب کائنات ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے. جب تک بادل سورج اور زمین کے درمیان ہو تب تک ہی سورج کی روشنی رکی رہتی ہے, لیکن جیسے ہی بادل چھٹ جاتے ہیں سورج کی روشنی زمین پر آ کر کے رہتی ہے. چاند ہٹ جاتا ہے, سورج کی روشنی زمین پر آتی ہے. جس دن یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا تو اللہ اپنی مسجد کو بھی آزاد فرما دے گا, اپنی مسجد کو آزاد بھی فرمائے گا اور اسے آباد بھی فرما دے گا. صرف ایک مسجد نہیں, اس کے بعد ظالموں کی حکم جو ہے تو ان کی دیتا دلیری بڑی, تو وہ سمجھنے لگے اب ہم ہر مسجد کو دبا لیں گے, ہم ہر مسجد پر قبضہ کر لیں گے. یہ سمجھ کر کے اب اس کے بعد دیگر مسجدوں پر حملے ہوتے رہے, مسجدوں کو ہڑپنے کے اور مسلمانوں کی جائیداد کو املاک پر حملے ہونے لگے. یہاں تک کہ حال ہی میں اب جو معاملہ ہوا ہے نا جس مسجد کے تعلق سے سنبھل کی, وہاں پر معاملہ ہوا, اور اب اس کے بعد سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مزار اقدس کو لے کر کے جو پھر ان لوگوں نے ہوا اڑایا اور جس طریقے کی سازشیں رچی ہے, تو سن لے ظلم اب گویا اختتام کو ہے. ان لوگوں نے اس جگہ پر اپنی نظریں لگائی ہے کہ جو ہند کے بادشاہ ہیں وہ پورے ہند کو چلا رہے ہیں, انہی کی ظاہری اور باطنی حکومت چل رہی ہے. تو ظالم یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اگر ہم جو تب یہاں پر بھی قابض ہو جائیں گے اور یہاں پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے گا. رب تبارک و تعالیٰ جب تک ڈھیل دیتا ہے, جب تک اس کی مسجدوں پر حملے ہوتے رہے, تو رب کائنات جو ہے تو ان ڈھیل دیتا رہا. لیکن یاد رکھنا اللہ والے وہ ہے, اولیاء اللہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اسے چیلنج جنگ کرتا ہوں, میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں. ان لوگوں نے اب غریب نواز سے ٹکر لی ہے, انہوں نے براہ راست اب رب کائنات کو وہ چنوتی دی ہے کہ جس سے رب خود ان کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے. رب کائنات خود اب ان کو جو ہے تو زمین اس صفحہ ہستی سے مٹائے گا, اس لیے کہ چراغ جب بجھنے کے قریب ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ پھڑپھڑاتا. دیکھیے گا چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپڑاتا ہے. اب یہی کیفیت ان لوگوں کی ہونے والی. یہ سمجھتے کہ ایک کے بعد ہم مسجدوں پر حملے کرتے جائیں گے اور کوئی ہمارا کچھ نہ کر سکے گا. یاد رکھنا وہ رب ایسی زبردست طاقت اور قدرت والا ہے کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہا تو رب کائنات نے اس وقت ایک چھوٹے پرندے ابابیل سے اپنے گھر کی حفاظت فرما دی تھی. آج اگر ان مسجدوں کی حفاظت رب نہیں فرماتا, ایسا نہیں کہ رب فرمانے پر قادر نہیں, یا ان ظالموں کو ڈھیل ہے اور مسلمانوں کا امتحان. یہ سمجھے مسلمان اس بات کو, کیونکہ رب جس دن اپنی رسی کھینچے گا تو ظلم کا خاتمہ بیک وقت فرما دے گا. تو ظلم کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلتی ہے. بزرگوں نے کہا ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی, کیونکہ اللہ ظالم کو اور ظلم کا خاتمہ فرما دے گا. تو اس لیے مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ ہماری حکومت ہو جائے گی, ہر جگہ ہم قبضے ہی کرتے چلے جائیں گے. اب جہاں دیکھو وہاں بھگوان پرکٹ ہو رہے ہیں. ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے بھگوان کسی گرودوارے میں کیوں نہیں پرکٹ ہوتے, کسی چرچ گاہ میں کیوں نہیں نکلتے ہیں, کسی اور مذہب کی عبادت گاہ میں وہاں کیوں نہیں نکلتے ہیں, صرف مسجدوں میں اور مزاروں کے پاس ہی کیوں پرکٹ ہو جاتے ہیں, وہیں کیوں نکل جاتے ہیں. وہیں کی ان کو نظر آتا ہے کہ اس مسجد کے نیچے جو ہے تو کھودا جائے تو وہاں سے یہ نکل جائے گا, اس مسجد کو کھودا جائے تو وہاں سے وہ بھگوان پرکٹ ہو جائے گا, غریب نواز کی درگاہ کو کھودا جائے تو معاذ اللہ وہاں سے یہ نکل جائے گا. آخر یہ ڈر کر کے مسجدوں کے نیچے کیوں چھپ جاتے ہیں؟ انہیں اتنا ڈر لگا ہے کہ مسجدوں کے ہی نیچے جا کر چھپتے ہیں, وہیں سے نکلتے ہیں, وہیں سے پرکٹ ہوتے ہیں. آخر انہیں کتنا ڈر لگا ہے, یا پناہ لینے کے لیے بھی غریب نواز کے دربار میں آئے. میں نے تو ایک چیز سمجھی, شاید محسوس یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ یعنی کہ جو بت ہے نا وہ پیغام دینا چاہتا, لیکن حق تو نہیں سمجھ رہے. اب آپ سوچیں مسجدوں میں جاتا کون ہے؟ مسجد میں جاتے مسلمان ہیں, مزاروں پر جاتا کون ہے؟ مسلمان ہیں. تو مسجد اور مزاروں پر مسلمان جاتے ہیں. اب اگر ان کے بھگوان یہاں آ رہے تو گویا کو بتا رہے کہ وہ بھی مسلمان.
وہ قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی مسلمان بن جاؤ. ہم گرودوارے میں نہیں ملیں گے، ہم کسی چرچ گاہ میں نہیں ملیں گے، ہم کسی مندر میں نہیں ملیں گے، بلکہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسجد میں ہی ملیں گے. وہ تو تمہیں پیغام دے رہے ہیں کہ تم بھی آؤ. یہ توڑنے کی جگہ نہیں بلکہ جوڑنے کی جگہ. مسجدیں توڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑنے کے لیے. گویا وہ بھی یہیں پرکٹ ہو کر کے بتا رہے کہ بھکتو تم بھی آؤ اور اپنا سر اس بارگاہ میں جھکاؤ. ہم بھی اس کے نیچے ہی مل جاتے ہیں. ارے ہم تو نیچے رہتے ہیں، تم اوپر ہی آ کر سر جھکا دو، تم یہیں آ کر سجدے کر لو، تم بھی مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ. وہ بھی غریب نواز کے دربار میں پرکٹ ہو رہے ہیں. وہ بتا رہے کہ ہم بھی ہند کے ولی کے دربار کے غلام ہیں. تو تم اسے توڑو مت اور نہ انہیں چھیڑو، بلکہ تم بھی آ کر عقیدت کے ساتھ اپنا سر جھکا. لیکن یہ بیوقوف سمجھتے نہیں. تو بہرحال لیکن مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک ہماری اپنی یہ بد اعمالیوں کی سزا ہے جو آج ہم پر ایسے ظالم حکمراں مسلط کیے. کیونکہ مسلمان بھی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ دنیا کی رنگینیاں اسی کے سبب سے. مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں ہوں تو کائنات کا نظام چل رہا، میں نہ رہوں گا تو اسلام نہ رہے گا. مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نہ ہوں گے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کا جو ہے تو نظام رک جائے گا، اسلام مٹ جائے گا. مگر مسلمان اس خیال باطل میں ہے تو سن لے کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. رب وہ ہے کہ جو تمہیں مٹا دے گا، تمہاری جگہ اور قوموں کو لے کر کے آئے گا. وہ تم سے بہتر قوم کو پیدا فرمائے گا. وہ چاہے گا تو غریبوں کے اندر سے دین کو ظاہر فرما دے گا، وہ چاہے گا تو کافروں کو ہدایت دے کر کے انہیں جو ہے تو تمہارے درمیان لا کر کے کھڑا کر دے گا. وہ چاہے گا تو جس سے اپنے دین کا کام لینا چاہے گا لے لے. تو رب یہیں پر یہ بات حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے کہی وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں مٹا دے گا، تمہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دے گا. تم کیا سمجھتے ہو دنیا کی رونق تم سے ہے؟ اے ظالمو، اے کافرو، اے مشرکو، تم سے دنیا کا نظام نہیں ہے بلکہ رب کائنات تمہیں مٹا کر کسی اور قوم کو لے کر کے آئے گا. تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ آیت کریمہ دعوت دے رہی ہے کہ اگر تم بھی یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہارے سبب سے دنیا چل رہی ہے، تمہارے سبب سے نظام چل رہا ہے، تو تمہاری وجہ سے اسلام ہے، تو سن لے مسلمانوں سے اسلام نہیں، اسلام سے مسلمان. اسلام ہے تو مسلمان ہے، قرآن ہے تو مسلمان ہے، مصطفیٰ کی عزت سلامت ہے تو مسلمان تمہاری عزت سلامت ہے. جب اسلام ہی نہ ہوگا، جب ایمان ہی نہ ہوگا، جب قرآن ہی نہ ہوگا تو پھر مسلمان بھی کہاں ہوگا. تو اسلام سے مسلمان ہے، مسلمان سے اسلام نہیں ہے. اس لیے اللہ چاہے گا تو تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو تم سے بہتر عبادت کرے گی، جو رات بھر جاگ کر تہجد پڑھیں گی، جو دن میں نفل روزے رکھیں گی اور رات میں نفل قیام کریں گی، اللہ کی ایسی عبادت کریں گی کہ اس کی زمین کو اپنے سجدوں سے بھر دیں گی. تو رب کائنات اس پر قادر ہے. تم یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب پھر کوئی ابابیل کا لشکر آئے گا، ہمیں گھروں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اللہ نے کعبے کو بچایا تھا ویسے ہی اب بھی مسجدوں مدارس کو اور جو تو خانقاہوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. تو یاد رکھنا یہ ایک امتحان ہے. مسلمان وہ تو آزما رہا ہے، وہ تو صرف دیکھ رہا ہے کہ مسلمان ان حالات میں میری خاطر، میرے دین کے لیے، میرے اسلام کے لیے، میرے قرآن کے لیے مسلمان کیا قربانی پیش کر سکتا ہے. وہ تو آزما رہا ہے تمہیں، اور تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہمارے سبب سے اسلام ہے، ہم نہ رہیں گے تو دنیا نہ رہے گی، ہم نہ رہیں گے تو دنیا کی رونق نہ رہے گی، ہم نہ رہیں گے تو دنیا میں چہل پہل نہ رہے گی. ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. ذرا کبھی بغداد کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو کہ جب مسلمان عیاشیوں میں گرفتار ہوئے، مسلمان جب بے حیائی کے شکار ہوئے اور جب انہوں نے شریعت سے منہ موڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتاریوں کو ان کے اوپر مسلط کیا. اس طرح خونخوار قسم کے یہ لوگ تھے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کاٹتے تھے جیسے گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے. مسلمانوں کے خون سے وہاں کا دریا رنگین ہو چکا تھا. اس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. آپ دیکھیں برما میں کیا ہوا، آپ دیکھیں گجرات کے فسادات کو اٹھا کر کے، آپ دیکھیں دیگر ممالک کے اور دیگر حصوں کے اور دیگر خطوں کے حالات کو اٹھا کر مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں. کس لیے؟
کیونکہ مسلمان اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ان پر آج یہ عذاب مسلط ہے. ان پر یہ امتحان اس وجہ سے ہے کہ وہ جب اپنے حالات، انہوں نے اپنی روش کو چھوڑا، اپنے طور طریقے کو چھوڑا، انہوں نے جب طریقے مصطفیٰ کو چھوڑا تو پھر رب تعالیٰ نے انہیں مٹا کر ان کی جگہ دوسروں کو لے کر کے آیا. انہی تاکاریوں کے ذریعے اللہ نے وہاں کے مسلمانوں کو قتل کروایا، اور انہی تاکاریوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور یہی تاکاری جب اسلام لائے، ایمان لائے، تو اس طرح سے اللہ کی عبادت کی کہ اللہ کی زمین کو اپنے سجدوں سے بھر دیا. تو ضرورت نہیں ہے تمہاری رب کو، تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں اللہ کو، تمہارے تقوی کی ضرورت نہیں اللہ کو، تمہارے فتووں کی ضرورت نہیں اللہ کو. وہ اپنے دین کو بچانا چاہے گا تو جس سے چاہے گا اپنے دین کی حفاظت کا کام لے لے گا، جس کو چاہے گا اپنے دین کے لیے پہرے پر کھڑا کر دے گا. خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس سے اللہ یہ کام لے لیتا. ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور ہم سوشل میڈیا پہ نعرے لگائیں گے اور بس اسلام جو ہے تو فتح ہو جائے گا، اسلام کامیاب ہو جائے گا، اور جو ہے تو ہمارا قلعہ فتح ہو جائے گا، ہماری مسجدیں آزاد ہو جائے گی اور غریب نواز کے دربار پر کچھ نہ ہوگا. ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بس یہی کہ مجاہدین بن کر کے بیٹھے. لیکن سن لے، اللہ چاہے گا نا تو پھر ان کے ذریعے تم کو قتل فرما دے گا، ان ظالموں کے ذریعے تمہارا صفایا کر دے گا. زمین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دنیا کی رونق میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تمہاری مال، تمہاری جائیداد اور تمہاری چیزوں کا، تمہارے گھر بار کا، ہر چیز کا مالک اللہ پھر ان کو بنا دے گا. اور وہ چاہے گا تو ان کو ہدایت دے دے گا، ان کو ایمان دے دے گا، ان کو اسلام میں داخل کر لے گا، پھر وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. تو یہ نہ سمجھے کہ تم سے اس کائنات کا نظام ہے، بلکہ اس کائنات کا نظام اللہ کے نیک بندوں سے چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے سبب سے اس نظام ہستی کو چلایا جا رہا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہی سے چمن عشق کے پھول کھلتے ہیں اور بزم توحید کی شمع روشن ہوتے ہیں. یہ اللہ والے ہیں کہ جو زمین پر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. یہ اللہ والے ہیں جن کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کی بارش فرماتا ہے. آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ملک شام میں 40 ابدال ہیں جن کے سبب سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، لوگوں کو روزی عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں ہر علاقے میں ہر جگہ اللہ والے موجود ہوتے ہیں. آپ کو ہر جگہ مزار مل جائے گے، ہر جگہ آپ کو اللہ والے مل جائے گے. انہی کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق پر رہ فرماتا ہے. تو جب یہ اللہ والے نہ ہوں گے تب اس کائنات کو جو ہے تو لپیٹ دیا جائے گا، تب اس زمین کو اللہ لپیٹ دے گا، اس آسمان کو اللہ لپیٹ دے گا. یہ تارے جھڑ پڑیں گے، یہ سورج پھٹ جائے گا، یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ زمین ختم ہو جائے گی. اور اسی دن کا نام قیامت کا دن ہے، جس دن زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، جس دن رب کائنات کو ماننے والا اور اس کی سچے دل سے عبادت کرنے والا نہ ہوگا، اسی دن کا نام تو قیامت ہے. تو سن لے کہ اللہ کے نیک بندوں کے سبب سے اس نظام ہستی کو چلایا جا رہا ہے. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سبب سے جو ہے تو یہ نظام ہستی چل رہا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر اقبال نے بڑا خوبصورت جو تو اشارہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہے ایا یورشتہ تار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. وہ لوگ جو کبھی کفر کرتے تھے، جو کبھی بتوں کے آگے سجدے کرتے تھے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد وہی لوگ ایمان لائے اور کعبے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. کعبے کو اپنی سجدوں سے آباد کر دیا ان لوگوں نے جو کبھی کفر کیا کرتے تھے، جن کی پیشانیاں کبھی پتھروں کے آگے، کبھی سورج کے آگے، کبھی چاند کے آگے، مظاہر خدا بندی کے آگے جھکا کرتی تھی. جب رب نے چاہا تو ان کی پیشانیوں کو اپنے گھر کی طرف لا کر کے جھکا دیا. تو مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی سے سب کچھ ہے. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کشتی حق زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. اور ہے جو ہنگامہ بپا یورشی الغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار و خودداری کا. بہت خوبصورت بات ڈاکٹر اقبال نے کہی ہے جو ہنگامہ بپا یورش الغاری کا. آج دیکھ لیجیے یہ جو ہنگامہ برپا ہے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، مسلمانوں کو نکال دیں گے، مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیں گے، ان کا یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہ مسجدوں پہ بھی قبضے کر لیں گے، مزاروں پر بھی قبضے کر لیں گے. یہ جو ہنگامہ برپا ہے نا، یہ کس لیے ہے؟ غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں جاگ جاؤ، کہ تم جیسے سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. کب بیدار ہوں گے، کب نیند سے اٹھوں گے؟ لیکن سچ پوچھو تو مسلمان سونے کا ڈھونگ ہے نا. آپ دیکھیں اس انسان کو کہ جو سویا ہوا ہے،
اگر آپ اسے تھوڑا سا دھکا دے تو وہ فوراً ہڑبڑا کر کے اڑ جائے، لیکن جو سونے کا ڈھونگ کر رہا ہو اسے کتنا بھی آپ جھنجھوڑ لے وہ آنکھ نہیں کھولنے والا۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ اتنے حالات دیکھ کر بھی اگر نہیں سمجھو گے، اتنے معاملات دیکھ کر بھی نہیں سمجھو گے کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے، ہمیں جھک جانا چاہیے، ہمیں اکڑ کر اور تن کر کھڑے نہیں رہنا چاہیے، اب بھی وقت ہے اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ تو اگر اب بھی بیدار نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا۔ مسلمان سمجھ رہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہماری درگاہوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم کہ خون کے آنسو۔ ارے کہاں خون کے آنسو؟ تیری آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا اور تو کہتا ہے کہ ہم خون کے آنسو ہو رہے۔ ہمیں درد ہے امت کا، ہمیں درد ہے مسجدوں کا، ہمیں درد ہے مزاروں کا، ہمیں درد ہے ان بے سہاروں کا۔ کوئی درد نہیں ہے۔ درد ہوتا تو اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر جھکتا اور وہاں آ کر روتا اور اپنے رب کی بارگاہ میں تو گر گیا۔ کوئی درد نہیں، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، امتحان ہے تیرے ایثار و خودداری کا۔ بہت بڑی بات کہی ڈاکٹر اقبال، یہ امتحان ہے۔ میں نے وہی بات کہی نا کہ یہ امتحان ہے مسلمانوں تمہارا۔ رب آزمانا چاہ رہا ہے، رب دیکھنا چاہتا ہے کہ کون مسلمان ہے جو میرے دین کے لیے کھڑے ہیں۔ اس نے تو مثالیں قائم کر دی ہیں کہ جب ابرہہ نے کعبے پر حملہ کرنا چاہا تو ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کے ذریعے رب نے کعبے کو بچا کر یہ پیغام دے دیا، میں جس دن اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہوں گا تو ایک چھوٹے پرندے سے بھی کر لوں گا۔ لیکن آج اگر بابری مسجد کی بات ہے، اگر آج دیگر مساجدوں کی بات ہے، اگر آج جو ہے تو دیگر جو بھی مسجدیں ہیں اور جتنے مدارس ہیں، جتنی خانقاہ ہے، یہ شریعت ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، جس پر بھی حملہ ہو رہا ہے تو کون مسلمان ہے جو اس کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے؟ کون ہے جو اس کے دفاع میں کھڑا ہوتا ہے؟ کون ہے جو اپنی جان کا نذرانہ ہماری بارگاہ میں پیش کرتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جواب مردی کا پیغام کربلا کی سرزمین سے دیا تھا جب یزید کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا، جب یزید کی فحاشی اور عیانیت حد سے بڑھ گئی تھی، جب یزید کھلے عام شریعت کا مذاق اڑا رہا تھا اور جو ہے تو اعلانیہ طور پر فسق و فجور کر رہا تھا، تب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور آپ تنہا میدان میں نکلے تھے۔ بہت سو نے بھی آنا چاہا مگر آپ نے منع بھی کر دیا، اور جب آپ میدان میں پہنچے تو تاریخ گواہ ہے کہ امام علی مقام نے اپنا سر تو دیا لیکن اپنا ہاتھ نہ دیا۔ اسی کا صدقہ ہے کہ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے امام نے پیغام دیا بغیر قربانی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں، میں تو نبی کا نواسا ہوں اور نبی کا نواسا ہو کر نبی کی شریعت کے لیے، نبی کے دین کے لیے اپنا سر کٹا رہا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا پرچم بلند رہے۔ تم تو نبی کی امت ہو، میں نواسا ہو کر اپنی جان دے سکتا ہوں تو تم امتی ہو کر نہیں دے سکتے۔ تم کس خیال خام میں ہو؟ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو۔ کبھی امام حسین نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں جنتی ہوں، میں جنت ہی میں جا کر کے رہوں گا، میرے ہاتھ میں تو میرے نانا جان کا دامن ہے، میں نے تو میرے نانا جان کی زبان چوسی ہے، میرے جنتی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کبھی امام حسین نے دعویٰ نہیں کیا، اگرچہ یہ باتیں حق ہے اور برحق ہے کہ امام حسین جنتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین شبابی اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے جنہیں مصطفیٰ نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ اس کے باوجود انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں جنتی ہوں۔ اور آج کا مسلمان جو سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے، جو رات دن فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے، جو رات رات اپنی راتیں عریانیت میں گزار دیتا ہے، فحاشیت میں گزار دیتا ہے، لغو و لعب میں گزارتا ہے، گناہوں میں گزارتا ہے، نمازوں کو قضا کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، شریعت سے دور ہے، مصطفیٰ کی سنت سے دور ہے، اور جب بات آتی ہے تو نعرہ بڑے زور سے لگتا ہے کہ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج جب غریب نواز کے مزار پر بات آئی تو ایک بھی نکلنے کو تیار نہیں۔ یہ دامن پکڑا ہے، اس طرح سے دامن پکڑا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے نعرے کھوکھلے رہ گئے۔ وہ حسین جو جنتی تھے کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں جنتی ہوں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا سر کٹا دیا۔ اور ہماری تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی وارنٹی بھی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ یہی خبر نہیں ہے کہ ہماری موت کس چیز پر ہونے والی ہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا، ابھی تو کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ تو جنت تو بہت دور کی بات رہی۔ کوئی مسلمان کوئی اٹھ کر کے دعویٰ کر دے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے والا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، موت کا وقت متعین نہیں ہے، کوئی خبر نہیں دے سکتا ہے کہ میں ایمان ہی پر مروں گا۔ ہاں، امید ہم رکھ سکتے ہیں لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم جنتی ہیں، کسی کو اس کی حیات میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنتی ہے سوائے ان کے جنہیں مصطفیٰ نے جنتی کہہ دیا۔
جنہیں خدا نے جنتی کہہ دیا ہے، ارے انہوں نے دعوے نہیں کیے، لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے ارے ہم تو جنتی ہیں، ہم سنی جنتی مسلمان ہیں۔ آج کا مسلمان تو بڑا منہ کھول کر کے کہتا ہے کہ ہمیں تو مصطفیٰ کی شفاعت ملنے والی ہے، ہم تو قیامت کے دن مصطفیٰ کے دامن میں پناہ لینے والے ہیں۔ آج جب مصطفیٰ کے دین پر حملے ہو رہے ہیں، آج جب مصطفیٰ کی عظمت و عصمت پر حملے ہو رہے ہیں، آج جب مصطفیٰ کی شریعت پر حملے ہو رہے ہیں، آج جب قرآن کو جلایا جا رہا ہے، آج جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، تو آج مسلمان اٹھنے کو تیار نہیں ہے اور کل مصطفیٰ کے دامن میں چھپنے کو تیار ہے۔ یہ کیسے کھوپڑے لا رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ جو کہا بہت صحیح کہا کہ تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے اثار و قربانی و خودداری کا، کیوں ہراساں ہے سہل فرس آدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدا سے۔ تو مت ڈر، تو ہمت تو کر، ان بزدلوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، کفر میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ حق کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ اپنی کہ وہ صحابہ جو صرف 313 تھے لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ 1000 کو انہوں نے پچھاڑ کر کے رکھ دیا۔ ایمان تیرے پاس ہے، حق تیرے پاس ہے، سچ تیرے پاس ہے، رب تیرے ساتھ ہے، تو تو ڈرتا کس بات سے؟ تو ہمت تو کر، تو ان اعداء سے مت ڈر، ان دشمنوں سے مت ڈر، تو ہمت پیدا کر، تو جوش اپنے اندر پیدا کر، تو اپنے رب کا نام لے کر نکل تو صحیح، پھر دیکھ رب تیری کیسی مدد فرمائے گا۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امتیاز خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ابھی تو کام ختم نہیں ہوا، ابھی تو چشم اقوام سے مخفی حقیقت ہے۔ ارے وہ جو قومیں گزر گئی نا، ابھی تو وہ تیری حقیقت کو سمجھی نہیں۔ یہ قوم کس لیے پیدا کی جس کو اللہ نے سب سے بہتر قوم کہا ہے؟ تو اس نبی کی امت ہے جس پر تمام نبیوں نے فخر کیا، جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہے، تو اس نبی کا امتی ہے۔ تجھے بن مانگے اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے، جس نبی کی امت میں آنے کے لیے، جس نبی کی قوم بننے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ تو چشم اقوام سے مخفی حقیقت تیری حقیقت تو ابھی لوگوں سے نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت ہے، ابھی تو اس کائنات کو ضرورت ہے تیری۔ تو لیکن اپنی ضرورت تو سمجھ، تو اپنے آپ کو تو سمجھ، تو اپنے اندر وہ بات تو پیدا کر، تو اپنے اندر چھپے ہوئے جوہر کو باہر تو نکال، تو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے، اپنے لب و لہجے سے تو اس کائنات میں نیا رنگ بھر کر تو دیکھ۔ یہ کائنات تیری محتاج ہے، اس کائنات میں پھر تیرے دم قدم کا جو ہے تو تیرے دم قدم سے چہل پہل ہے، لیکن تو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پڑا ہے اسی پستی کے اندر، تو پڑا ہے اسی ذلت کے گڑھے کے اندر، تو باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اگر ایک پرندہ جس کے پر کاٹ دیے جائے وہ زمین پر پڑا رہے گا، لیکن جس کے پر نکل آتے ہیں وہ آسمانوں میں اڑنا شروع کرتا ہے۔ مسلمانوں بھی تمہارے بازو، تمہارے اندر سے جو عشق و ایمان کے تمہارے پر ہے، جو اخلاص کے پر ہے، جو عبادت کے پر ہے، انہیں باہر نکالو، ان سے اڑنے کی کوشش کرو، پھر یہ کائنات تمہاری ہے۔ تمہارا رب تم سے وعدہ فرما چکا ہے، وہ کہہ چکا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب ہوں گے، تم ہی کامران ہوں گے، تمہاری ہی حکومت ہوگی، تمہاری ہی خلافت ہوگی، شرط ہے مومن کامل ہو جائے، تم ایمان والے بن جاؤ، ہر چیز تمہاری ہوگی، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت دے۔ جو واقعی میں مومن کامل ہوتا ہے، اسی سے میں نے کہا کہ نظام کائنات چل رہا ہے، انہی کے سبب سے اللہ دنیا کو پال رہا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں جن کے صدقے میں اس کائنات کا نظام چلتا ہے۔ لوگوں پر اللہ بارش برساتا ہے، روزیاں دیتا ہے، عذابات کو ٹالتا ہے۔ اللہ خود فرما چکا محبوب جب تک آپ اس امت میں ہیں میں ان پر عذاب نہ بھیجوں۔ جب تک یہ اللہ والے ہمارے درمیان موجود ہے، جب تک یہ اولیاء اللہ موجود ہے، اور جب تک غریب نواز ہندوستان میں موجود ہے، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بہت کہنے والوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہ اٹھائے جا سکے، وہ نہ نکالے جا سکے، تو غریب نواز کے بنائے ہوئے مسلمان اس ملک سے کب نکالے جائیں؟ انہیں تو غریب نواز ہی سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ کوكب قسمت امکان خلافت تو تیرا انتظار کر رہی ہے نا، تو اپنے آپ کو تو پہچان، یہ خلافت تیرے لیے، اللہ نے تجھے زمین کا خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ،
ہم نے تو مسلمان کو، ایمان والے کو زمین کا خلیفہ بنایا. یہ کفار مشرکین زمین کے خلیفہ نہیں ہیں کہ کسی باپ میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہے. یاد رکھنا وراثت اس کو ملتی ہے جو اپنے باپ کا وفادار ہوتا ہے. شریعت کا مسئلہ سمجھ. وراثت اسے ملتی ہے جو باپ کا پھر جو ہے تو وفادار ہوتا ہے، جو باپ کا باغی ہو، جو اولاد باپ سے بغاوت کر لے، شریعت کہتی ہے اسے جو ہے تو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے. آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ بنائے گئے اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو جو آدم علیہ السلام کی فرما بردار اولاد ہے وہی زمین کی خلیفہ بنے گی، وہی نائب بنے گی، انہی کی حکومت ہوگی اور ہر چیز پر انہی کا قبضہ و اختیار ہوگا. اور جنہوں نے بغاوت کی ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، وہ باقی اولاد ہے، انہیں کچھ نہیں ملنے والا. وہ اندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں. تو شرط ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھے. آخر میں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کہتے ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان. وہ سب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. تم سمجھو گے آج اس کو ہڑپ لیں گے، آج اس مسجد کو ہڑپ لیں گے تو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی بات کوشش کرنے والا نہیں. یاد رکھنا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. رب کائنات وہ ہے جو ذرے ذرے کا حساب لینے والا ہے. اگر کسی نے ذرہ برابر شر کیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، ذرہ برابر نیکی کی ہے اللہ اس کا بھی حساب لینے والا ہے. اس کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. زمین پر کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کے علم سے غائب ہو، جو اس کی نگاہوں سے غائب ہو. سمندر میں کوئی قطرہ ایسا نہیں ہے جو رب کے علم میں نہ ہو. ہر چیز، ہر وقت، ہر لمحہ رب کے علم میں موجود ہے. رب سے کچھ غافل نہیں ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. تم اب جو اعمال کرتے ہو، تم جو تمہارے جو کردار ہے، تمہارے جو معاملات ہیں، یہاں تک کہ تمہارے وہم، تمہارے خیال، تمہارے گمان، تمہاری نیتیں، تمہارے قلب میں چلنے والے خطرات کو بھی رب کائنات جانتا ہے. تمہارے شریر میں ایک ایک نسج کو وہ رب جانتا ہے، خون میں دوڑنے والی شرارتوں کو اور دوڑنے والے خیر و شر کو وہ جانتا ہے. تو رب کائنات وہ ہے جو تمہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے. تمہارے اول کو جانتا ہے، تمہارے اخیر کو جانتا ہے، تمہارے درمیان کو جانتا ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہاری ساری زندگی کو جانتا ہے. تو اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. آج جو ظالم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ہی حکومت ہمیشہ رہے گی تو سن لے، شداد آ کر چلا گیا، قارون آ کر چلا گیا، نمرود آ کر کے چلا گیا، فرعون آ کر کے چلا گیا، امیہ بن خلف آ کر کے چلا گیا، ابو جہل آ کر کے چلا گیا، ابو لہب آ کر کے چلا گیا، عبداللہ ابن ابی آ کر کے چلا گیا. ہر ظالم کا خاتمہ ہو کر کے رہا، ہر ظالم، ہر کافر مٹ کر کے رہا ہے، لیکن حق ہمیشہ سے بلند رہا ہے، ہر دور میں بلند رہا ہے. مٹ گئے حق کو مٹانے والے، لیکن حق غالب رہا. جب یہ حق حضرت آدم علیہ السلام کی شکل سے لے کر کے انبیاء کی شکلوں میں جب مبعوث ہوتا رہا، اور جب بھی کوئی حق سے ٹکرایا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام سے نمرود ٹکرایا تو نمرود ختم ہو گیا، لیکن ابراہیم کا نام آج تک باقی ہے. اب دیکھیں کہ فرعون حضرت موسیٰ سے ٹکرایا، فرعون ختم ہو گیا، عبرت کا نشان بن گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آج تک باقی ہے. آپ دیگر انبیاء کو دیکھیں، ان کے قصے قرآن میں موجود ہیں. ان سے ٹکرانے والی قومیں نصف نابود کر دی گئی، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، لیکن ان انبیاء کے تذکرے موجود ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوا. کافروں نے چاہا، مشرکوں نے چاہا، منافقوں نے چاہا اسلام کو مٹا دیا جائے، محمد کو ختم کر دیا جائے، لیکن تمام سازشیں ناکام ہو کر کے رہی اور اللہ نے اپنے دین کو پورا کیا. آج وہ ظالم مٹ گئے، وہ کفار اور مشرکین ختم کر دیے گئے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو پورا فرما دیا. تو اللہ اس کا محافظ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ نے حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر کیسی جانسازی کا نمونہ پیش کیا. ایسا نہیں تھا کہ صرف بس اللہ نے ایسی مدد اتار دی. وہ صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے میدان میں نکلے تھے 313. تو اللہ نے ہزاروں پر ان کو جو ہے تو ان کو اللہ نے فتح عطا فرما دی. لیکن آج ہم ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میں ہے، لیکن باوجود اس کے کچھ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ وہ جو صحابہ تھے، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا تھا، آسمان پھٹ سکتا، زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا دین ان سے کوئی ادا نہیں کر سکتا تھا. ان کے اخلاق و عادات کو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا تھا. وہ علم میں، عمل میں ایک ایسے پہاڑ تھے کہ جنہیں کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا تھا. لیکن آج ہمارے پاس صرف نام کو اسلام رہ گیا.
ہم صرف کہلانے کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم صرف یہ کہنے کے لیے رہ گئے ہیں کہ ہم گوشت کھاتے ہیں مسلمان ہیں، ہم صرف یہ کہنے کے لیے رہ گئے ہاں جمعہ جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں مسلمان ہیں، ہم صرف یہ کہنے کے لیے رہ گئے ہم پھلا بزرگ کا عرس منا لیتے ہیں، ہم پھلا پروگرام کر لیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں نمازوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں خود عمل نہیں کرنا ہے، لیکن ہم چلے اوروں کو دعوت دینے کے لیے۔ یہ کہاں سے ہونے والا؟ جب تیرے اپنے عمل میں وہ بات نہ ہوں گی تو پھر اوروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تو رب کائنات تو سب کچھ دیکھتا ہے، وہ دلوں سے احوال سے واقف ہے۔ تو غرض یہ کہ دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا، اس ضمن میں جو ہے تو خطبہ جمعہ سے متعلق میں نے چند مسائل عرض کیے تھے، آج بھی جو ہے تو 3 مسئلے خطبہ جمعہ سے متعلق سماعت کریں۔ جو کام نماز کی حالت میں کرنا حرام و منع ہے وہ خطبہ کی حالت میں بھی حرام و منع ہے۔ جتنے کام، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کسی کو منع کرنا، روکنا، کچھ بولنا، بات کرنا، یہ جو سارے کام ہیں نماز میں جتنے کام حرام ہے وہ سارے کام خطبہ کے وقت بھی حرام۔ اسی طرح خطبہ سننا فرض ہے، اور خطبہ اس طرح سننا فرض ہے کہ ہمہ تن یعنی مکمل دل اور دماغ اور پورے جسم کے ساتھ اسی کی طرف متوجہ ہو اور کسی کام میں مشغول نہ ہو، سراپا تمام اعضائے بدن، پورا جسم اسی طرف متوجہ ہونا واجب ہے۔ اگر کسی خطبہ سننے والے تک خطیب کی آواز نہ پہنچتی ہو جب بھی اسے چپ رہنا اور خطبہ کی طرف متوجہ رہنا واجب ہے، اسے بھی کسی عمل میں مشغول ہونا حرام ہے۔ اگر خطبے کی آواز نہیں آ رہی تب بھی اسے بالکل ساکت و جامد ہو کر کے بیٹھنا اس پر لازم و ضروری ہے۔ خطبہ کے وقت ہے نا خطبہ سننے والا 2 زانو ہو کر بیٹھے، یعنی نماز کے قاعدہ میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے۔ اگر کسی سے نہ بیٹھا جاتا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے کہ خطبہ کے وقت اس طرح بیٹھے جیسے نماز میں قاعدہ میں بیٹھتے ہیں۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھے۔ دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔